جتنے احباب محفل میں تشریف فرما ہیں سارے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام میر محفل مخدوم اہل سنت محسن ملت واجب التعظیم و تکریم استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا محمد بخش کرمی صاحب زیدہ مجدہ ہو، تمام علماء اہل سنت، مہمانان گرامی، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل عزیزان محترمین نے ہر سال کی طرح اپنے والدین کو عالم برزخ میں خوش کرنے کے لیے میلاد پاک اور بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں منعقد کی ہے۔ حاجی صاحب آپ سامنے بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ ذرا تکلیف کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی بڑے آرام سے آپ کو دیکھوں اور آپ بھی بڑے آرام سے مجھے دیکھیں۔ میں نے گزشتہ محفل میں اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی اور یہ کہا کہ انشاءاللہ اگلی محفل میں اسی آیت کا ترجمہ اور تشریح بیان کروں گا، لیکن آج کا ماحول افہام و تفہم کا ماحول نہیں، سمجھنے سمجھانے کا ماحول نہیں۔ بہرحال پھر بھی حاضری تو ہم لگوا رہے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی پاک نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ یقین رکھیں۔ ہمارے آقا ہر آن اور ہر لمحہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر کامل ہیں، جب اللہ کی نگاہ الوہیت سے کچھ نہیں چھپا تو جس محبوب کو رب نے اپنے ذات اور صفات کی برہان کامل بنا کے بھیجا، ان کو بھی ایسی نگاہیں عطا فرمائیں کہ مخلوق تو درکنار، ہمارے آقا کی پاک نگاہوں سے خالق بھی نہیں چھپا۔ ہمارے آقا نے خالق کو بھی دیکھا اور آپ نے فرمایا رائے تو ربی فی آسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑے اچھے انداز سے دیکھا۔ حضرات محترم، جن پاک نگاہوں سے رب نہیں چھپا، ان پاک نگاہوں سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ ہمارے آقا ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام
اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہیں. اعلان کیا عیسیٰ علیہ السلام نے. اور یہ جو ہمارے دائیں طرف بیویاں بیٹھی ہیں اور وہ قرآن و حدیث کی طرف توجہ نہیں فرما رہی، ہمارے آقا ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا تم صرف لنگر کھانے آئی ہو، صرف اپنا پیٹ پر کرنے آئی ہو؟ اگر آئی ہو تو نہ نبی کو تمہاری ضرورت ہے، نہ غوث جلی کو تمہاری. محفل میں آئی ہو تو محفل کے آداب کو مد نظر رکھو. میں جو کچھ سناؤں گا قرآن و حدیث کی بات ہوگی. حضرات غور کیجیے. ویسے اس قسم کی محفلوں میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اختلاط نہیں ہونا چاہیے. یہ مردوں کا اور خواتین کا اختلاط عذر و شرع منع ہے. ہاں اگر کوئی ضیافت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر غوث پاک کی 11ویں یا نبی پاک کا میلاد ہے تو پھر ٹھیک نہیں. خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ گفتگو. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، اپنی امت کے سامنے. جو بات انہوں نے کی رب نے وہی بات قرآن میں نازل کر دی. اب کلام تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نا، لیکن وہ آیات قرآنیہ بن گئی. اب اس کے ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمایا اُنبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. اور کریں، ملا تو کہتے ہیں نا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں نبی کے مقتدی کی بات کر رہا ہوں، اپنے نبی کی امتی کی بات کر رہا ہوں، اپنے نبی کے صدق نبوت اور رسالت، مرسلیت اور جناب روحانیت کے حامل پاک ہستی کی بات کر رہا ہوں. اور کریں. عیسیٰ علیہ میں بتاؤں تمہیں، جو کچھ گھروں میں بیٹھ کر تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، قرآن پاک ہے بھائی. تاکلون وما تدخرون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع حال پر اور استقبال پر دلالت کرتا ہے. حال کی بات بھی بتاتا ہے، مستقبل کی بھی. عیسیٰ علیہ السلام آیا اُنبئکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، گھروں میں بیٹھ کر جو کچھ کھاتے ہو یا کھاؤ گے، جو کچھ چھپاتے ہو یا چھپاؤ گے، سب کچھ کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں. اب بتائیں اگر نگاہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں رہی تو خبر کیسے دے؟ یہ تو نبی ہے نا بھائی، نبیوں کی تو بڑی شان ہے. رب نے تو اپنے پیارے ولیوں کی شان بھی قرآن میں شامل کرنا. دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، کیا ضرورت تھی ان کو کہ وہ فرماتے کہ کوئی ہے جو تخت لے آئے؟ وہ چپ کر کے خود تخت اٹھا لیتے. جن کے نوکر یہ کمال رکھتے ہیں، بتاؤ آقا کا کمال کیا ہو؟ قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، لایانی بات نہیں کر رہا. سلیمان علیہ السلام جلوہ فرمائے آپ کے سامنے،
آپ کا لشکر بیٹھا ہے، چھوٹا سا لشکر، 12 میل مربع میں، 12 میل مربع، کیا مطلب؟ 12 میل ایک ضلع، 12 میل دوسرا ضلع، 12 میل تیسرا ضلع، 12 میل چوتھا، اس کو کہتے ہیں 12 میل مربع۔ اگر ایک ضلع ہو نا 4 میل اور دوسرا ہو 3 میل تو وہ بنتا ہے 12 مربع میل، لیکن میں مربع میل نہیں کہہ رہا، میل مربع۔ 12 میل مربع میں سلیمان السلام کا لشکر بیٹھا ہے، انسان بھی بیٹھے ہیں، جنات بھی بیٹھے ہیں، حیوانات بھی بیٹھے ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، جناب سب بیٹھے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اگر میں آیت پڑھنے میں کوئی کمی رہ جائے تو مجھے بتا دینا، کیونکہ میں شوگر کا سخت مریض ہوں اور بیٹھے بیٹھے میرا شوگر لیول لو ہو رہا تھا، اس لیے میں ایک بڑی ٹافی نکال کر کھا لی تاکہ چلو کچھ تو تمہیں سنا سکوں۔ اب غور کریں، سلیمان السلام بناتے ہیں حاضرین، 12 میل مربع میں حاضرین، حاضرین تم میں کوئی ہے جو بلقیس اور اس کے ساتھیوں کے یہاں پہنچ کر اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا لائے؟ غور کرنا ذرا، نہ بلقیس نے کبھی سلیمان السلام کو دیکھا، نہ سلیمان السلام نے کبھی بلقیس کو دیکھا، اور وہ آ رہی ہیں اپنے ملک سے، وہ یمن سے آ رہی ہیں، سلیمان السلام شام میں بیٹھے ہیں، اور پہلے وہ پہنچے نہیں، ملاقات نہیں، سلام دعا نہیں ہوئی، ان نے پہلے کہہ دیا کہ یہاں پہنچ کر، یعنی یہاں پہنچیں گے، اور پہنچ کر اسلام قبول کرنے سے پہلے، جب پہنچیں گے تو اسلام بھی قبول کر لیں گے، مگر ہم اسلام کا کمال دکھانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ میں ہوں نبی اور یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ ہیں میرے امتی، جب میں امتی کا کمال ان کو دکھاؤں گا تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ جن کے امتیوں کا یہ کمال ہے ان کے نبیوں کا کیا کمال ہے۔ اور پھر جب ہر نبی کا یہ کمال تو نبیوں کے سلطان کا کیا کمال ہے۔ اور کسی حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں، جناب جب آپ نے اعلان کیا نا کوئی ہے، تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، جن۔ آج تو جن انسانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جن جناب یہ دم کر دیں، اس کو کوئی پتہ نہیں اوپر والوں کو کی تکلیف ہے یا کیا ہے۔ ارے انسان تو جنوں پہ غالب ہوتا ہے، مگر تو انسان بنے تو جنوں پہ غالب ہونا۔ انسان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بھی پہچانے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانے، جو اللہ کے محبوبوں کو پہچانے، جو نمازیں بھی پڑھے، جو روزہ بھی رکھے، جو حج بھی کرے، جو حلال کھائے، حرام سے وہ نفرت کرے، جو نیک کام کرے، برائیوں سے نفرت کرے، اس کو انسان کہتے ہیں، انسان۔ جی ہاں، اب ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، میں انسان ہوں یا کھوتا تو نہیں ہوں، مگر کھوتا بھی اس انسان سے اچھا ہے جو نبی کے خلاف بھونکے، جو اللہ کی قدرت کے خلاف منکر ہو، جو اولیاء کی عظمت کو نہیں مانتا۔ اللہ کی قسم اس سے کھوتا افضل ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، حدیث پاک ہے، سرکار خیبر میں بیٹھے ہیں،
خیبر میں، اور ایک گدھا آیا، دراز گوش مبارک، بعد میں مبارک بن گیا۔ گدھا آیا، غور کرنا، اور سرکار کے قدم اطہر پر سر رکھ دیا۔ ہمارے آقا نے اس کے سر پہ اپنا دست شفقت پھیرا۔ گدھے کے سر پہ ہمارے آقا نے اپنا پاک ہاتھ، میں اس گدھے کو سلام نہ کروں جس پر محمد پاک اپنا ہاتھ پھیرے، جس ہاتھ کو رب کہے میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صحابہ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے وقت جو ہاتھ ہے، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہ سمجھو، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ پھرا اور پھرا گدھے کے سر پر، ٹھیک ہے نا جی۔ اب سرکار نے فرمایا مسبک، گدھے سے خطاب ہو رہا ہے، آقا میں مسبک، تیرا نام کیا ہے؟ ماں اس موقع میں نے مسموک کہہ دیا ہے۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ گدھے سے فرما رہے ہیں تیرا، پتہ چلا یہ بھی نام رکھتے ہیں۔ اور پھر ہمارے آقا تو کیونکہ پوری مخلوق کے رسول ہیں نا، اس لیے وہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا نا مسبک، تیرا نام کیا ہے؟ گدھے نے عرض کیا اسمی حضور، میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ غور کرنا، اور تو نبی کے خاندان کو بھونکتا ہے کتے، اور وہ گدھا کہتے ہیں میں بڑے خاندان سے تعلق، تجھے تو آل رسول کا حیا نہیں۔ میرے نبی کی آل کے ایک فرد پر اللہ کی قسم کسی کی نظر پڑ جائے، میرا آقا فرماتا ہے محبت سے میری نسل پاک کے چہرے کو دیکھنے والا میں وعدہ کرتا ہوں جب بھی مرو گے، نعرہ نہ لگا، جب بھی مرو گے تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور میں تمہاری شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں۔ میرے پاس ایک چیز کے دلائل ہیں، لیکن میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ ابھی آپ یہ بھی سن لیں، ابھی یہ تمہیدی پروگرام ہے، تمہیدی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنی ہے نماز عصر، عصر پڑھ کے محفل پھر شروع کریں گے، کیونکہ مہمان سارے آ جائیں نا۔ اب یہ تو نا جی ہم تو کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور کوئی آئے اور آتے ہی کھانا کھاتا اور چلا جائے، نہیں۔ آج نماز عصر پڑھیں گے، عصر کے بعد محفل شروع ہوگی، پھر مغرب پڑھیں گے، مغرب کے بعد محفل ہوگی، پھر نماز عشاء پڑھیں گے، عشاء کے بعد لنگر چلے گا، کیونکہ یہ لنگر میرے اختیار میں ہے، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، جب بھی میری مرضی ہے چلو۔ تو جناب بندہ غور کیجئے، ہاں تکڑے ہو کے بیٹھو۔ تو بارہ میں عرض کر رہا تھا، گدھے نے کہا میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ سرکار میں تیرا خاندان بڑا کیسے ہے؟ اب یہ نہیں کہ سرکار پوچھ رہے ہیں تو معاذ اللہ بے علم تھے، جانتے تھے، ہمیں بتانے کے لیے پوچھا۔ جب پوچھا نا کہنے لگا حضور میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا 70 پشت تک سارے نبیوں کی سواری بنے۔ بڑا خاندان ہے یا نہیں؟ اور نبیوں کی سواری بننے کی وجہ سے گدھا کہتے ہیں میں بڑے خاندان سے تعلق، اور جو خود نبی کے خاندان کا ہو۔ تو بھائی غور کیجیے، سرکار سارے نبیوں کی سواری بنے، آخری ان میں سے میں رہا، تڑپ میرے دل میں آپ کی تھی، مگر قبضے میں یہودی کیا گیا۔ اب وہ یہودی مجھے کھلاتا پلاتا تھا، مگر جب میرے اوپر سوار ہونے لگتا میں دلتیاں مار کے اس کو گرا دیتا کہ کتے تو گستاخ رسول ہے،
میں محب رسول ہوں، تیرا میرا اتحاد نہیں ہو سکتا، میں تجھے سوار اپنے اوپر نہیں کر سکتا۔ اور کی تو جناب بندہ آقا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی میرا نام ہے یزید اور شہاب کا بیٹا ہوں۔ سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھورا، فرمایا میں تیرا نام بدلتا ہوں۔ اس نے عرض کی سرکار مجھے نام سے کیا غرض ہے، مجھے تو آپ سے غرض ہے۔ سرکار نے اس کا نام رکھا یافور، یافور۔ پھر اسے ساتھ مدینہ منورہ لے گئے۔ جب مدینہ لے گئے تو اس گدھے کو فرماتے تھے یار میری باتوں پہ ذرا غور کرو، میری آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر اگر تم آپس میں مذاکرات کرو نا تو میٹنگ کہیں دوسری جگہ جا کے بناؤ، میرے سامنے بیٹھے ہو تو میری باتیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ لے گئے گدھے کو، اور نبی کی صحبت کی وجہ سے اگر اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو سکتا ہے تو بتا محمد کے گدھے کا کیا مقام ہے۔ آپ فرماتے نا جا فلاں صحابی کو بلا کے لا، اب تھا تو یہ گدھا، سرکار فرماتے تو اسی کے در پہ جاتا، اور گدھوں کی عادت ہے لاتے مارنا، لیکن وہ لات نہیں مارتا تھا، وہ سر سے دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، کیونکہ اس کا پتہ تھا اس کو کہ نبی کے صحابی کا دروازہ ہے۔ صحابی رسول بھی بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، کیونکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کوئی صحابی ایسا نہیں جس پر صحابیت کی تعریف صادق آئے، کوئی ایسا نہیں جو جہنم میں جائے، سب جنت میں جائیں گے، سب صحابہ جنت میں۔ اسی لیے نعرہ لگتا ہے کہ ہر صحابی نبی، کس کو پانی دینا ہے؟ نہیں میں نہیں پیتا، رکھیں آپ، میں کہہ رہا ہوں حرکتیں بند کر بیٹھو، بس میری بات سنو۔ تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی، جنتی۔ آپ اگر اس نعرے سے متفق ہیں تو آپ بھی لگا دیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ آدھا حصہ ہے نعرے کا، اب پورا نعرہ لگانا ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہوگا؟ ہر دشمن علی لعنتی لعنتی، ہر دشمن علی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ جو لعنتی ہے وہ نہیں بولے گا، باقی بولیں گے ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ تو جناب غور کیجیے، عرض یہ کر رہا تھا کہ گدھا صحابی کے دروازے کو سر سے کھٹکھٹاتا، جب صحابی باہر آتے اور دیکھتے یافور کو تو دوڑتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر کہ سرکار نے بلایا ہوگا اسے۔ تو خیر بہرحال یہ ضمنی بات تھی کہ بھائی یہ میں نے گدھے کی بات کر دی، اور میں کہا کہیں گدھے ناراض نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا جو بندہ صحیح العقیدہ ہے، مومن ہے، اللہ کی الوہیت کو جانتا ہے، سرکار کی عظمت کو جانتا ہے، مانتا ہے، جناب بندہ، اور نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، حلال کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا، وہ ہے انسان، ٹھیک ہے۔ اور جس میں یہ صفتیں نہیں ہیں تو میں نے کہا تھا وہ گدھا ہے، نہ گدھا بھی نہیں ہے، وہ کوئی اور بلا ہے، وہ کوئی اور بلا ہے۔ تو جناب بندہ غور کیجئے، عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت پر بات ہو رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا حاضرین، قرآن پاک کی بات، کوئی ہے تم میں جو بلقیس اور کو ساتھیوں کے یہاں پہنچ کر ایمان قبول کرنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا لائے؟ جن کھڑا ہو گیا، جن، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک،
فرمایا آقا آپ کی یہ محفل لگی ہوگی، میں تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ بیٹھ جاؤ، اتنی دیر، ہمیں جلدی چاہیے تخت، وہ قریب آ چکے ہیں۔ تو پھر اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا جو کتاب کا عالم تھا۔ عالم بے علم نتواں خدا را شنا، جاہل ولی نہیں بن سکتا، ولی وہ بنتا ہے جس میں علم ہوتا ہے۔ اور جناب اللہ تعالیٰ یہ ضروری نہیں کہ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھے، اللہ کرم کرے کسی کامل کی نظر پڑ جائے تو بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے۔